وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ اللهم صل وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیات بینات 60 اور 61 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے متعدد نعمتیں کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی۔ ان نعمتوں کے بیان سے جہاں انسان کو پیغام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو ان انعامات کی تذکیر کے ساتھ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ تم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر ملک شام کی طرف عازم سفر ہوئے۔ رستے میں وادی طے میں نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ وادی طے میں پینے کے لیے پانی موجود نہ تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یہاں بے آب و گیا صحرا کے اندر جہاں نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ سائے کے طور پر کچھ ہے، اگر یہی ہمیں مارنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ ہمیں مصر میں ہی فرعون کے پاس موت دے دیتے، کم از کم ان صعوبتوں کو تو نہ برداشت کرنا پڑا۔ ناشکری کی حد تک موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے شکوہ کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب عرض کیا، باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے عصا کو اس خاص چٹان پر مارو، وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے جواباً ارشاد فرمایا، اضرب بعصاک الحجر، اپنے اس عصا کے ساتھ اس خاص پتھر کو ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، اس پتھر سے جاری ہو گئے، اس پتھر سے پھوٹ پڑے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، بے شک ہر جماعت نے اپنے پانی پینے کی گھات کو اچھی طرح سے پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے مت پھرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 چشمے جاری کرنے کی حکمت یہ تھی کہ وہ لوگ پیاس سے اس قدر نہ ڈالتے، قریب تھا کہ کسی ایک جماعت کو پانی ملتا تو دوسری اس پہ جھپٹ پڑتی اور لڑائی اور قتل و غارت تک نوبت آ جاتی، اور چونکہ وہ 12 گروہوں میں منقسم تھے اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا، گویا کہ یہ بھی ان پر انعامات خداوندی میں سے ایک الگ انعام کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر گروہ اور جماعت نے اپنی پانی پینے کی گھات کو بخوبی جان لیا، کسی کو پانی پینے کے اندر دشواری نہ رہی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو من و سلوہ دے دیا، پینے کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ فرمایا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے دی ہوئے نعمتوں کو کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد کرتے مت پھرو، کہ اللہ کے حکم کے پابند ہو۔ یہ نعمتیں تمہیں تمہاری نافرمانی کے باوجود دی گئی ہیں، اب تمہارے اوپر شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی حکم پہ عمل کرو اور نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر مصروف ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے رہو اور بندگی کو بجا لاتے رہو۔ بنی اسرائیل کو مصر سے آئے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ مصر کے اندر بنی اسرائیل کا کھانا پینا زراعت سے منسلک تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کا نزول تھا۔
ایک ہی کھانے کو کھا کھا کر ان کی طبیعتوں میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی اور اپنے ان پرانے محلوں اور گلی کوچوں اور بستی اور کھیتوں کو یاد کرنے لگے کہ ان زمینوں سے مختلف چیزیں نکلتی تھی. کہیں ساگ تھا، کہیں ککڑی تھی، کہیں گندم تھی، کہیں مسور کی دال تھی اور کہیں پیاز اور لہسن تھا. بنی اسرائیل کو جب ان چیزوں کی یاد ستانے لگی اور اپنے پرانے گھروں اور کھانوں کی یاد ستانے لگی تو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ کہ ہم ہرگز ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. ایک ہی کھانا من و سلوہ تھا، آسمانی کھانا تھا، اللہ کی نعمتیں تھی، لیکن کہنے لگے ہم اس پہ صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایسا کیجیے، اپنے رب سے دعا کیجیے. یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمارے لیے وہ پیدا کرے جو زمین سے اگا کرتا ہے. من بقلہا، یعنی کہ سبزی، ساگ، وقصائہا اور ککڑی، وفومیہا اور لہسن یا گندم، وعدسیہا وبصلیہا اور مسور کی دال اور پیاز. جو چیزیں زمین سے نکلتی ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے وہ چیز اللہ پاک پیدا کر دے کہ ہماری طبیعتیں ایک کھانا کھانے سے اکتا گئی ہیں. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کیا تم ادنا چیز مانگتے ہو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر؟ اعلیٰ چیز آسمانوں سے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بطور نعمت اتری ہے اور زمین کی پیداوار کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تمہیں اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی اور وہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر تم محنت والی اور ذلت والی چیز کو طلب کر رہے ہو، کس قدر تم عجیب سوچ کے مالک ہو. لیکن بنی اسرائیل نے جب اصرار کیا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے اہبطوا مصرا، تم کسی شہر میں چلے جاؤ جہاں زرخیز زمین ہو تمہارے لیے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو جو تم سوال کر رہے ہو وہی تمہیں مل جائے گا. بنی اسرائیل کی اس نافرمانیوں اور ناشکریوں کا سلسلہ جب طویل ہو گیا اور حد سے گزر گیا، اللہ رب العالمین کی غضب کے مستحق ٹھہرے، اللہ کریم کی ناراضگی کے مستحق ہوئے. اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو اس انداز میں بیان فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. ذلت کہ دنیا کے اندر یہ محنت کریں گے اور دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوں گے. والمسکنت ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا، در بدر ٹھوکریں کھائیں گے اور یہ ان کی ناشکری اور نافرمانیوں کی بنا پر ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے ان کو نعمتیں دیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عجیب و غریب مطالبات کیے، اب اللہ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. اللہ نے ان پہ لعنت کی، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ناراضگی کو مول لے لیا، مستحق ٹھہرے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، باری تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے غضب کے نزول کو کسی سبب سے مسبب کیا ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا جو غضب اترا ہے یہ ایک آدھ ان کی نافرمانی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے نافرمانی کی حد کر دی. چہ جائے کہ کھانے پینے اور روزمرہ کے معاملات زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے، انہوں نے تو اصل چیز کی ہی نافرمانی کر دی اور وہ چیز تھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا. بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کو جھٹلا دیا. ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سزا ان پر اس وجہ سے مسلط کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی مرضی اور خواہش کو دین بنایا تھا اور جو چیز ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتی اس کو ماننے سے انکار کرتے، بلکہ ان آیات کو لانے والے پیغمبروں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. حضرت یسعیا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ حملہ آور ہوئے. تو انہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا اور شہید کرنے کی کوشش کی. یہ حد درجہ اللہ کی نافرمانی تھی. نافرمانی میں جب وہ انتہا تک پہنچ گئے اب وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو
وہ ناحق قتل کیا کرتے تھے، بغیر کسی وجہ کے اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے تھے، اور وجہ تو یہی تھی کہ وہ اللہ کی آیات کو ان تک پہنچاتے تھے جو کہ ان کی طبیعتوں اور خواہشات نفس کے خلاف گزرتا، اور فرما برداری کرنے کی بجائے یہ اس سلسلے کو ہی ختم کرنے کے درپے ہو جاتے کہ نہ نبی رہے گا اور نہ یہ احکام آئیں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی ناراضگی، غضب، لعنت اور سزا کا مسلط ہونا اس وجہ سے تھا بما عصوا، کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حد درجہ نافرمانی کرتے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑا کرتے تھے۔ انسان کو اس کے اندر مختلف پیغامات دیے گئے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ دیا گیا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، ورنہ اور مصیبتیں اس کے اوپر آ جائیں گی۔ اور دوسرا، انسان کی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتا ہے، اور انسان کی طبیعت جلد ہی نیکی سے اکتا جاتی ہے۔ ہاں، صالحین جو اس راہ کی طرف لے کر آنے والے ہیں ان کا دامن تھام لیا جائے اور ان کے ساتھ نسبت مضبوط کی جائے تاکہ انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ بنی اسرائیل نے صالحین، انبیاء اور رسل کی صحبت اختیار کرنے کی بجائے ان کو الٹا قتل کر دیا اور ان کو اذیتوں سے دوچار کیا اور نیکی آنے کے سارے دروازے بند کر لیے۔ انسان کے اوپر لازم ہے نیکی کے جو ذرائع ہیں، خیر کے آنے کے جو ذرائع ہیں، نیکی پیدا ہونے کے جو ذرائع ہیں، اللہ کی طرف سے آیات ربانیہ ہیں، صالحین کی صحبت ہے، ان کو اختیار کرے اور اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرے، ورنہ وہ بھی اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی پیغام مل گیا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب یک دم نہیں آیا کرتا، بار بار نافرمانی جب انسان کرتا ہے اور اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے، پھر اللہ کا غضب آیا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب انسان پہ نازل ہوتا ہے۔ اور انسان کو یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی ہے اسی کے اندر زندگی بسر کرے، یہی کامیابی ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور صالحین کی معیت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ